یہ عبداللہ بن جدعان تھا، اسی کے گھر پہ یہ معاہدہ ہوا تھا، اور پھر اس کی پاسداری آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کیسے اس کی پاسداری کی گئی۔ ایک شخص تھا نبی بن حجاج سہمی، اس نے ایک ایسا معاملہ کیا کہ یہ لوگ حرکت میں آ گئے۔ اس نے کیا کیا، ایک شخص آیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، جب وہ مکے پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس کی بیٹی کو اس نے چھپا لیا۔ یہ سہمی اسی خاندان سے تھا جس خاندان سے عاص بن وائل تھا، جو ابھی ہم نے واقعہ ذکر کیا، عاص نے اس بندے کے پیسے نہیں دیے تھے، یہ بھی اسی قبیلے سے تھا، نبی بن حجاج۔ اس نے بھی کیا کیا، کسی مسافر کی عورت چھپا لی۔ اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ اب لوگوں کو اس نے شکایت کی کہ اب میری بچی ہے میرے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے اس شخص کے گھر میں ہے۔ اب اس نے شکایت کی تو لوگوں نے کہا جاؤ ان لوگوں کو جا کر آواز دو جنہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کی، جا کر ان کو بتلاؤ کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ، یہ ظلم ہوا ہے۔ اس نے جا کر کہا ان سے، کہا ہمارے ساتھ یہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ لوگوں نے تلواریں نکال لی، خنجر نکال لیے، کہا ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ آ گئے میدان میں اور کہا چلو ابھی تمہارے معاملے کو حل کرتے ہیں۔ نبی بن حجاج کے گھر گئے، دروازہ بجایا، وہ باہر آیا، کہا کہ کہاں ہے اس کی بیٹی، کہاں ہے اس کی بیٹی کو نکال۔ پہلے اس نے انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے ڈرایا، دیکھا بڑی کثرت ہے، یہ مجھے مار دیں گے، پھر اس نے اس کی بیٹی کو واپسی کر دیا۔ تو یہ قسم اور معاہدے کا فائدہ ہوا۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کا کوئی ہمسر، کوئی ثانی، کوئی برابر، کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام سید الکونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی السبل، سید الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کی سیرت طیبہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اشعار اس انداز میں کہتے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے حسین میری آنکھوں نے کوئی اور نہیں دیکھا، اور آپ سے حسین اور خوبصورت کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ آپ پیدا ہوئے ہو ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہو، کوئی عیب آپ کی صورت کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ آپ پیدا ہوئے ہو اسی طرح جس طرح آپ نے خود یہ چاہا کہ میں ایسا پیدا ہوں۔ گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، یعنی جس طرح آپ کو پسند تھا کہ میرا اخلاق ہونا چاہیے، میں ایسا ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ نے آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو پیدا کیا۔ یہ سیدنا حسان کے اشعار ہیں، اور ہم بھی
اسی امام الہدا کی آپ کے سامنے سیرت بیان کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ ہمارا 20واں بیان ہے، 20واں خطبہ ہے۔ جو وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ 11 خطبات پہلے ہو چکے ہیں، جو تقویٰ مسجد میں جب میری ذمہ داری تھی خطبات کی تو وہاں پر 11 خطبات میں نے بیان کیے، اور ان کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، اور یہاں پر ہم نے 8 خطبے بیان کیے۔ آج 9واں خطبہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے احوال ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کریں گے۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے اندر شریک ہونا، جنگ فجار، اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور دوسرا حلف الفضول یا حلف الفضول، یہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ عزیز ساتھیو، ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کو بھی رکھا ہے، نرمی کے جذبات بھی رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت کے اندر، ہر ایک میں غصے والے جذبات بھی رکھے ہیں، انتقام غیرت والے جذبات بھی رکھے ہیں۔ اسی طرح عرب کی قوم کے اندر یہ جذبات بھی موجود تھے کہ وہ غصے والے بھی ہوتے تھے، وہ بہادر بھی ہوتے تھے، اور ساتھ میں وہ بہت زیادہ بدلہ لیتے تھے، لوگوں سے انتقام لیتے تھے، غیرت مند ہوتے تھے، اور دوسری قومیں ان سے ڈرتی بھی تھی۔ یہی عرب قوم، پس منظر کیا ہے ان کا؟ یہ خانہ بدوش تھے، یعنی جہاں پانی مل گیا، جہاں سبزہ مل گیا، وہیں پر گھر لگا لیے، وہیں پر بیٹھنا شروع کر دیا، وہیں پر آگے زندگی مستقبل بنا لیا، اور جب پانی ختم ہوا پھر اٹھے اور کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں پر پانی مل جائے، جہاں پر سبزہ مل جائے، جہاں گزر سفر اچھا ہو، وہیں ڈیرے لگا دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح آئے تھے ہجرت کر کے، اور اسی بیت اللہ کے مقام پر، اسی جگہ پر آئے تھے مکہ میں، اور آپ کے جو بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی شادی بھی یہاں عرب کے اندر ہوئی۔ یہ بڑے تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، جو پچھلے میرے خطبات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اس میں خاندان بھی آ گئے، اس میں سب کچھ یہ باتیں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نسل سے ہیں وہ سیدنا اسماعیل کی نسل ہے، اور پھر وہ وہاں پر بنو جرہم قبیلہ تھا، وہاں پر ان کی شادی ہوئی، اور وہیں سے پھر نسل عرب سیدنا اسماعیل کے خاندان سے۔ تو یہ خانہ بدوش تھے، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، انتقام لینا اور غیرت، بہادری، یہ چیزیں بڑی نمایاں ان کے اندر موجود تھی۔ تو ان کے اندر اسی وجہ سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ظالم لوگ تھے۔ سارے ظالم نہیں تھے، ان کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے جو بڑے ظلم کرتے تھے۔ راستے میں کوئی قافلہ آیا، اس کو لوٹ لیا، کوئی غریب مسکین ہے اس کا حق مار دیا، اس کا مال لوٹ دیا، اپنے ہی لوگوں میں کوئی کمزور ہے تو اس پر ظلم کرنا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا۔ عیاش پرست لوگ انہی قبیلوں کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے ظلم ڈھائے اور لوگوں کو بڑی تکلیفیں دی، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی لوگوں کو ان کی وجہ سے۔ اور پھر جنگ فجار کا معاملہ ہوا۔ فجار کیا ہے؟ اب میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ فجار اصل میں فجر سے ہے۔ فجر کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ دینا، درست راستے سے ہٹ جانا، اور
پھر انہوں نے خود ہی یہ نام رکھا، یعنی کچھ ایسے ظالم تھے جو حرمت والے مہینوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں کیا حکم ہے اللہ کا؟ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، کیونکہ تب سے سورج اور چاند چل رہے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ چاند کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے نظام لوگوں کے بنانے سے قبل یہ نظام بنایا، جب لوگوں کو پیدا کیا ان کے ساتھ یہ نظام، یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں نہ ظلم کرو، نہ ایک دوسرے کا ظلم پر ساتھ دو، نہ لڑائی کرو، نہ جھگڑا کرو۔ 4 مہینوں کی جو توقیر ہے، ان کا جو مقام ہے باقی 8 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کے اندر لڑائی بھی نہیں کرنی، حتیٰ کہ جہاد بھی نہیں کرنا۔ اگر دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کے علاقے پر قبضہ کرتا ہے، جواباً کارروائی کرنی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خود کسی سے جہاد بھی نہیں کرنا، یہاں تک منع ہے۔ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ جانتے تھے، یہ سیدنا ابراہیم سے لے کر یہی معاملہ تھا، ان کو پتہ تھا یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ وقت کے بڑے محدث تابعی ہیں، مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک شخص تھا جو محرم کے مہینے حج کے موقع پر آتا تھا۔ حج عمرے کے موقع پر کیونکہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے بیت اللہ میں، آس پاس کے علاقے کے لوگ، سارے علاقوں کے لوگ آتے تھے، وہاں آ کر ایک ندا دیتا تھا، آواز دیتا تھا اور کہتا تھا لوگوں آج اعلان سن لو میرا۔ اعلان یہ ہے کہ اس سال ہم نے محرم کو حرمت والا نہیں مانا، اس سال ہم نے سفر کو حرمت والا مانا ہے، اس لیے محرم کے اندر کوئی نہ مجھ پر عیب لگا سکتا ہے، نہ مجھ سے لڑائی کر سکتا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی قصوروار قرار دے سکتا ہے۔ میں جھگڑا بھی کروں گا، لڑائی بھی کروں گا، وہ میری مرضی ہے۔ حرمت والا مہینہ جو ہے ہم نے اس سال سفر کو کیا ہے، پھر اگلے سال آتا۔ اسی طرح حج کے موقع پر اعلان کرتا کہ اس سال ہم نے سفر کو نہیں بلکہ محرم کو کیا ہے، یعنی آگے پیچھے مہینوں کو تبدیل کر کے پھر ان کے اندر لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، وہ ظلم اپنا جاری رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما النسیء زیادۃ کفر، فرمایا کہ یہ جو زیادتی ہے آگے پیچھے کرنا مہینوں کو، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے، یعنی کافر تو ہیں اور بڑھ کر کفر کرتے ہیں جب یہ تبدیل کرتے ہیں اللہ کے قانون کو۔ مہینے کوئی تبدیل نہیں ہوتے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو آپ نے فرمایا ان الزمان بے شک زمانہ اپنی اصلی حیات پر لوٹ آیا ہے، زمانہ اپنی اصلی حیات پر، کیفیت پر لوٹ آیا ہے۔ جس طرح پہلے تھا 4 حرمت والے مہینے، آج کے بعد وہی حرمت والے مہینے ہوں گے، نہ ان کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ تو فجار، جنگ فجار کی بات ہو رہی تھی، تو یہ حق سے دور ہو جانا، ہٹ جانا، اس کو کہا جاتا ہے فجر۔ تو یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں زیادتیاں کرتے تھے، ان کو تبدیل کر دیتے تھے، اس لیے ان جنگوں کا نام بھی فجار رکھا گیا۔ اور یہ کیوں جنگیں واقع ہوئی، ان کی وجہ کیا تھی؟ یہ 4 قسم کی جنگیں، کچھ روایات کے اندر آتا ہے 4 مرتبہ یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ فجار، اور یہ آپس کے 2 قبیلوں کے اندر ہوتی تھی۔ یہ جو شخص منادی کرنے والا، ندا دینے والا آتا تھا، وہ کنانہ کا تھا، بنو کنانہ کا، جو اعلان آ کے کرتا تھا محرم تبدیل ہو گیا، سفر تبدیل ہو گیا، وہ بنو کنانہ تھا۔ اور وہ لڑائی ان کی ہوتی تھی آپس میں، جھگڑے اور مظالم ڈھاتے تھے ایک دوسرے پر۔ اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ معاملہ کیا ہوا، کس وجہ سے جنگ فجار ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر دور کے اندر اگر کوئی ظالم ہے
کوئی ظلم کرنے والا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، کہا یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ تھے وہی قبیلے قریش کے دونوں، آپس میں لڑائی شروع ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ ان میں سے ایک گروہ الگ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ساتھ دینا ہے غریبوں اور مسکینوں کا، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ جو ظلم ڈھاتے ہیں ہم نے ان کو ظلم نہیں ہونے دینا، ان کو روکنا ہے، ان کے ہاتھ کو روکنا ہے، ان کے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ یہ جب انہوں نے ٹھان لی اور آپس میں دونوں سارے متحد ہو گئے تو پھر جنگیں شروع ہو گئی، پھر جنگیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے تھے۔ اس نتیجے میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر جنگ ہو جاتی، ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے تھے، نیزے اٹھا لیتے تھے، ایک دوسرے پر تیروں کی بارش کرتے تھے اور لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ 4 مرتبہ یہ ہوئی لڑائی، 4 مرتبہ جو لڑائی ہوئی ان کے نام کیا تھے؟ ایک بدر بن معشر، دوسری فجار القرد کرد، تیسری فجار المرعہ، اور چوتھی فجار البراز۔ پہلی جو تھی وہ بدر کے نام سے، دوسری جو تھی کرد کے نام سے۔ کرد کہتے ہیں بندروں کو، کہتے ہیں کرد۔ ان سے کوئی لڑائی ہوگی، اس وجہ سے کسی نے اس کو مار دیا اور اس وجہ سے دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ تیسرے نمبر پر جو مرعا کا معاملہ ہے، یہ تیسری جنگ ہوئی جس کو فجار مرعا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی قبیلے نے ایک عورت کو سر عام لوگوں کے سامنے بدنام کیا اور اس کی ذلت کی، اس کے عزت کے ساتھ کھیلا، سر عام لوگوں کے سامنے رسوائی کے لیے اس کو میدان پر لے آئے۔ اس وجہ سے لڑائی ہوگی، دونوں قبیلے لڑ پڑے۔ یہ تیسری تھی۔ اور چوتھی براز کا ہم آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ براز ایک شخص تھا جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی۔ تو یہ 4 جنگیں ہوئی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اندر شریک ہوئے تھے۔ آپ جنگ فجار 4 نمبر والی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عمر آپ کی 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ کسی نے کہا 20 سال تھی، کسی نے کہا 17-15 تھی۔ یہ آپ کی عمر تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگ فجار کے موقع پر میں اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دے رہا تھا اور وہ دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے، تیر اٹھا کر دے رہا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی اس جنگ فجار میں۔ یہ 4 مرتبہ واقع ہوئی، جو ان میں سے چوتھی تھی براز۔ وہ کیسے ہوئی واقع؟ وہ اس طرح واقع ہوئی کہ ایک شخص تھا، اپنے علاقے سے قافلہ بھیجتا تھا، تجارتی قافلہ۔ عکاظ بڑی معروف ان کی بازار تھی جو مکے میں سجتی تھی، عکاظ نامی بازار۔ یہ بازار تھی، وہاں پر قافلے آتے تھے۔ نعمان نامی ایک شخص تھا، لوگوں کو بھیجتا تھا اپنے اس قافلے کو، اپنے سامان کو، ساتھ میں کسی قریشی کو، ان کے خاندان کو نگہبان بنا دیتا تھا۔ کہتا ہے میں اس کے حوالے کرتا ہوں اور یہ میرے قافلے کی حفاظت کرے گا۔ اس کو کوئی انعام وغیرہ دیتا تھا۔ تو یہ قریش کے اندر دستور تھا، اگر کوئی اپنے قبیلے کا کسی کی ذمہ داری لے لے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو ایسے کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ براز وہاں پہنچا۔ یہ کون تھا؟ یہ بڑا سخت شخص تھا اور یہ بہت ہی زیادہ علاقے کے اندر بدنام شخص تھا اور بڑا ہی ڈکیٹ تھا۔ اس لیے وہ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا۔ اس کے اپنے علاقے میں بھی لوگ ڈرتے تھے اس سے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ ڈر کی وجہ سے یہ وہاں گیا۔ نعمان نے اس موقع پر قافلے کو بھیجنا تھا، لیکن قافلے کو بھیجنے کے ساتھ اس نے کہا کہ میں قافلے کو بھیج رہا ہوں اور کون ہے جو میرے قافلے کی ذمہ داری اٹھائے؟ تو جب براز ہر دفعہ اس کو ذمہ داری دی جاتی، اس دفعہ کسی اور بندے نے کہا میں اس سے زیادہ، اس سے بہتر ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں۔ یہ تو قریش سے آپ کو بچائے گا، میں فلاں قافلے سے بھی آپ کے قافلے کو بچاؤں گا۔ اس طرح کی جب اس نے بات کی تو براز کو اس پر غصہ آ گیا، وہ چلا گیا۔ جب قافلہ آیا تو اس نے ڈھونڈ کر اس پر گھات لگا کے بیٹھا تھا اور اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، جس کو جو بنا کر نگہبان بھیجا گیا، کیونکہ اس نے اس کی جگہ پر نگہبانی قبول کر لی۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 2 اور قتل کر دیے۔ پھر اپنے علاقے میں خط بھیج دیا، سرداروں کو یہ معاملہ ہے، اب لڑائی ہوگی اور
میں نے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، اس وجہ سے اب تم پر لڑائی کا خطرہ ہے۔ تو سارے تیاری کرنے لگے، اہتمام کرنے لگے کہ حج کے موقع پر ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے، دوسرے قبیلے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ لڑائی چلتی رہی کئی عرصہ، جھگڑے لڑائیاں، یہ جو جنگ فجار تھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی ہے، ان کی آپس میں لڑائی یہ اتنی سخت تھی کہ کسی کے اندر طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کی جنگ کو ختم کر سکے۔ کئی قتل انہوں نے کر لیے تھے، کئی قتل انہوں نے کر لیے تھے، یہ ہمیشہ جاری رہتی۔ فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے مال کو اکٹھا کر کے آپ تقسیم کر دیتے پھر بھی آپ ان کی آپس میں صلح نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی آپ ان میں صلح نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صلح کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جب آپ کو نبوت دی تو اس لیے نبوت کی وجہ سے جو اسلام قبول کرتے گئے یہ لڑائی جھگڑے سے دور ہوتے گئے، اور اللہ نے یہ کرم کیا، ان پر انعام کیا، نعمت کی کہ یہ سال سال کئی سالوں سے لڑائی چلنے والی اللہ نے ختم کر دی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ آپ ان کے اندر صلح نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلح فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی بتلایا کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ فجار کے اندر دیکھا تھا۔ اب ایک معاملہ یہ پیدا ہوا کہ حلف الفضول، جو دوسرا ہمارا آج خطبے کا موضوع ہے، حلف الفضول یعنی ایک معاہدہ۔ یہ معاہدہ طے ہوا جب یہ لڑائیاں بڑھ گئی، لوگوں پر ظلم بڑھ گیا، تو ایک انجمن بنی، جس طرح آج کل بھی انجمن بنتی ہے قوموں کی، لوگ آپس میں مل کر ایک اتحاد قائم کرتے ہیں، اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایک انجمن بنی، انہوں نے کہا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، پریشان حال لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ انجمن بنی، اس انجمن کو جو بنانے والے تھے ان کے نام تھے تین، ان کے نام تھے، ایک کا نام فضل بن فضالہ، ایک کا نام فضل بن وداع، ایک کا نام فضیل بن حارث، اور دیگر روایت کے اندر آتا ہے ایک کا نام فضل بن قضاع، یعنی سارے تینوں فضل کے نام سے تھے، تینوں فضل کے نام سے تھے، اس لیے یہ جو معاہدہ کیا گیا اس کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ فضول یعنی فضل کے نام اس کے اندر مشترک تھے، اس لیے فضول جمع کہہ دیا گیا، یہ معاہدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے کا خوشی خوشی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا جو غریب مسکین مظلوموں کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا لو دعیت به فی الاسلام لعجبت، فرمایا کہ میں شریک ہوا تھا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نام دیتے تھے طیبین، طیبین یعنی وہ پاک نفس لوگ جنہوں نے وہاں بیٹھ کر معاہدہ کیا کہ ہم نے مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شریک ہوا، آج بھی اگر کفار مکہ اس قسم کے معاہدے کے لیے، اس قسم کی بات کے لیے، اس قسم کی قسم کے لیے مجھے دعوت دیں گے تو نبوت کے بعد بھی میں آج بھی ایسی دعوت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں کہ جو مظلوموں کی مدد، بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، آپ نے فرمایا میں اس میں شریک ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس واقعے کو ہمارے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس معاہدے کے اندر موجود تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ سب قبیلوں نے ایک ساتھ مل کر قسم کھائی تھی، قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد ہم مظلوم کی مدد کریں گے، جو بھی آواز دے گا، کسی کا بھی ساتھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو،
ہم اس کا سب ساتھ دیں گے مل کر۔ اب کیا ہوا، یہ حلف تو ہو گیا، اس معاہدے کا بڑا فائدہ ہوا، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عرب لوگ تھے جو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، عرب لوگ معاہدے کی پاسداری کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، ایک صحابی جنگ کے موقع پر امیہ جو شخص تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا تھا، امیہ جو شخص تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا تھا، اس کے ساتھ امیہ کا ایک صحابی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ حلف ہو گیا، قسم اٹھاتے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کی قسم اٹھاتے تھے۔ اب حلف ہو گیا، موقع پر، جنگ کے موقع پر وہ امیہ جب پکڑا گیا، اس وقت سیدنا بلال کو صحابہ نے کہا آج تجھے موقع ہے، تو اپنا بدلہ لے لے، آج تجھے موقع ہے امیہ سے بدلہ لے، جتنے ظلم اور مظالم اس نے تجھ پر ڈھائے تھے آج اس سے بدلہ لے لے۔ جب امیہ بھاگنے لگا، اتنا بھاگا کہ لوگ بھی اس کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سیدنا بلال بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ شخص جس نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اس سے حلف لیا ہوا تھا، وہ شخص اس کو بچانے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں اس کو بچاؤں، حالانکہ صحابی تھا، لیکن اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی بچانے کی، حفاظت کی۔ اب بھاگتے بھاگتے راستے میں اس کا بیٹا وہ بھی قتل ہو گیا، پھر بھی یہ بھاگا، اور پھر ایک جگہ پر جب مارنے کی باری آئی، جب مارنے کے قریب آ گئے، وہ تھک گیا، گر گیا۔ جب سیدنا بلال اس کو مارنے لگے تو وہ صحابی اس کے اوپر لیٹ گیا، کہا کہ پہلے تو مجھے مارے گا، پھر امیہ کو مارے گا، میرا اس سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی کسی طریقے سے اپنے ساتھی کو بچا کر اس نے 2-3 نیزوں کے وار کیے، تلوار کے وار کیے، اور امیہ مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ معاہدہ کیا ہوا تھا، اس قدر پاسداری کرتے تھے معاہدے کی عرب لوگ، تو یہاں بھی معاہدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ اللہ کی قسم کی پاسداری کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دیکھتے ہیں، قسم کھانے کے باوجود وہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ قسم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک شخص زبید قبیلے کا آیا، تجارت کے لیے لوگ آتے تھے، وہ آیا، غریب تھا، آ کر تجارت کے لیے سامان لے کر آیا، مکے میں پہنچا تو عاص بن وائل سہمی بڑا معروف سردار تھا، اس نے کہا میں تیرا سامان خریدتا ہوں، سامان خرید لیا، اس نے سامان خرید لیا، جب رقم دینے کی باری آئی اس نے رقم نہیں دی، پیسے اس کو دیے نہیں، اس نے کافی دفعہ کہا کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے پیسے دے دے، میری قیمت مجھے لوٹا دے، لیکن اس نے نہیں لوٹائی، اس کو اپنی سرداری کا گمنڈ تھا، اس نے کہا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نہیں دوں گا۔ اس نے آج کل جس طرح لوگ کرتے ہیں، سردار ہوں، چیئرمین ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ایم پی اے ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، صدر، وزیر اعظم ہوتے ہیں، اب غریب بندہ اس کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ ہتھیار لیتے ہیں، ملکیتیں ہیں، زمینیں ہتھیار لیتے ہیں، اس طرح اس نے ہتھیار لی، اس کی بھی قیمت ہوا کہ یہ گیا، یہ شخص زبید قبیلے کا شخص یہ گیا کچھ لوگوں کو شکایت کرنے، اس کے اندر بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، عدی بن کعب، عبد الدار، مخزوم وغیرہ جو بڑے معروف قبیلے تھے، ان کے پاس گیا، کہا کہ عاص نے میرے پیسے ہتھیار لیے، آپ مجھے اپنی قیمت واپسی کرواؤ، لیکن انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اس میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں، جاؤ یہاں سے، وہ چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا کس موقع پر ہوا تھا، یہ انجمن تھی، اس کے پاس بھی گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس نے کیا کیا، کہا کہ لوگوں، وہ لوگوں جو لوگ بیٹھے ہو حتیم کے اندر، مکہ کے برابر، بیت اللہ کے برابر حتیم بنا ہوا ہے، اس کے اندر بیٹھے ہو، بڑے معزز ہو تم لوگ، اے فہر قبیلے والو، فہر نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک فہر نام آتا ہے، اجداد میں سے، کہا اے قریشیو، اے فہر کی آل، آج مجھ مظلوم سے مدد کرو، میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میں مسافر ہوں، آیا تھا عمرے کے لیے، میرے بال بھی پراگندہ ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، میں نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، ابھی تک میں نے عمرہ نہیں کیا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، میری مدد کرو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور وہ لوگ جو بیت اللہ کے پڑوس میں ہو یقیناً بڑی عزتوں والے ہو۔ اس نے اشعار کہے، 6 اشعار کہے، اور اس پر کیا ہوا، عبد المطلب
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، ان کے ایک بیٹے تھے زبیر، میں بیان کر چکا ہوں پیچھے، میں نے کہا ابو طالب اور زبیر دونوں کی ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، دونوں کی ذمہ داری تھی، لیکن زبیر جو تھے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کیا ہوا، یہ بندہ اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ لوگوں نے کہا ہاں ضرور مدد کرنی چاہیے، یہ مسافر ہے۔ کہا کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا ہے، عاص بن وائل نے میرے پیسے کھا لیے ہیں۔ کہا کہ پیسے تجھے مل جائیں گے۔ ان لوگوں نے فوراً میٹنگ کی اور عبداللہ بن جدعان جو تھا اس کے گھر پر میٹنگ کی، اور اسی موقع پر حلف الفضول مقرر ہوا، اور اس موقع پر سب نے قسم کھائی آج کے بعد سب کی ہم مدد کریں گے، جو بھی غریب ہوگا، جو بھی مسکین ہوگا۔ اس غیرت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک مسافر آتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، یہ کہاں کی عزت ہے، یہ قریشیوں کی شان نہیں ہے۔ پھر اس کی مدد کی، اس کے بعد یہ معاہدہ پکا ہو گیا، اور پکا ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ معاہدہ پکا ہوا۔ عبداللہ بن جدعان یہ بھی بڑا نامور شخص تھا، یہ بڑا مظلوموں پر ظلم کرنے والا شخص تھا، یہ بڑا معروف تھا، اتنا بدنام ہو چکا تھا، اتنی قوم والوں کو اس سے نفرت ہو چکی تھی، اس نے رخ کیا پہاڑوں کا۔ اس نے کیا، چلا جاتا ہوں بیابان کے اندر، وہاں جا کر مجھے کوئی جانور کھا لے گا، میری جان ختم ہو جائے گی، میں جان دے دوں گا، لیکن اس علاقے کی طرف واپسی نہیں آؤں گا، کیونکہ لوگ مجھے بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اتنا برا شخص تھا وہ، یہ عبداللہ بن جدعان۔ جب یہ جانے لگا تو ایک غار میں اس نے دیکھا، کہ ایک اژدہا ہے، اژدہا منہ پھاڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب قریب گیا تو اس نے دیکھا یہ کوئی حقیقت میں اژدہا نہیں ہے، بلکہ یہ سونے کا اژدہا تھا۔ وہ قریب گیا، اس کو دیکھا، اندر گیا تو جواہرات، بنو جرہم قبیلے کے جو پرانے لوگ فوت ہوئے تھے ان کی کچھ قبریں تھی، قبروں پر تختیاں لگی ہوئی تھی سونے کی، ان سونے کی تختیوں پر وفات بھی لکھی ہوئی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے۔ جو عرب کے پرانے لوگ، ایک شخص تھا حارث بن مزاد، وہ گم ہو چکا کئی عرصے سے، اس کی تختی بھی وہاں لگی ہوئی تھی۔ اب اس نے ہیرے جواہرات دیکھے، اس نے کچھ لے لیے، گیا اپنے علاقے کے اندر، قبیلے کے اندر، وہاں جا کر اس نے لوگوں کی دعوت کی، یہ عبداللہ بن جدعان۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ اپنے گھر کے اندر یہ دعوت کر کے یہ معاہدہ کیا تھا، لوگوں کے ساتھ قسم اٹھائی تھی۔ اس کے بعد لوگ اس کی عزت کرنے لگ گئے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ خرچ کرتا تھا لوگوں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَظِلُ بِظِلِّ جَفْنَةِ عبداللہ بن جدعان سَكَّتَ أُمَيِّ، فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کی جو دیگ تھی عبداللہ بن جدعان کی، جب میری آنکھیں سورج سے تپنے لگتی، آنکھوں میں تکلیف ہوتی، تو میں سایہ حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے تھے عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے نیچے، یعنی اتنی بڑی دیگ تھی، وہاں بیٹھ جاتے تھے سائے میں اور دھوپ سے بچ جاتے تھے۔ اور اس کی طرف روزانہ منادی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، اعلان ہوتا تھا، پھر لوگ آتے ان کو کھلاتا پلاتا۔ یہ عبداللہ بن جدعان تھا، اسی کے گھر پہ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اور پھر اس کی پاسداری، آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کیسے اس کی پاسداری کی گئی۔ ایک شخص تھا نبی بن حجاج سہمی، اس نے ایک ایسا معاملہ کیا کہ یہ لوگ حرکت میں آ گئے۔ اس نے کیا کیا، ایک شخص آیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، جب وہ مکے پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس کی بیٹی کو اس نے چھپا لیا۔ یہ سہمی اسی خاندان سے تھا جس خاندان سے عاص بن وائل تھا، جو ابھی ہم نے واقعہ ذکر کیا، عاص نے اس بندے کے پیسے نہیں دیے تھے، یہ بھی اسی قبیلے سے تھا، نبی بن حجاج۔ اس نے بھی کیا کیا، کسی مسافر کی عورت چھپا لی۔ اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ اب لوگوں کو اس نے شکایت کی کہ اب میری بچی ہے میرے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے اس شخص کے گھر میں ہے۔ اب اس نے شکایت کی تو لوگوں نے کہا جاؤ ان لوگوں کو جا کر آواز دو جنہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کی، جا کر ان کو بتلاؤ کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ، یہ ظلم ہوا ہے۔ اس نے جا کر کہا ان سے، کہا ہمارے ساتھ یہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ لوگوں نے تلواریں نکال لی، خنجر نکال لیے، کہا ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ آ گئے میدان میں اور کہا چلو ابھی تمہارے معاملے کو حل کرتے ہیں۔ نبی بن حجاج کے گھر گئے، دروازہ بجایا، وہ باہر آیا، کہا کہ کہاں ہے اس کی بیٹی؟
کہاں ہے اس کی بیٹی کو نکال. پہلے اس نے انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے ڈرایا، دیکھا بڑی کثرت ہے، یہ مجھے مار دیں گے، پھر اس نے اس کی بیٹی کو واپسی کر دیا. تو یہ قسم اور معاہدے کا فائدہ ہوا. اس معاہدے کی وجہ سے بہت زیادہ خون خرابے ختم ہو گئے اور ان کے اندر ایک اتفاق اور اتحاد قائم ہو گیا. تو یہ دو واقعات میں نے ذکر کیے اس لیے کہ جنگ فجار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے 20 سال تھی. جنگ فجار، اس کا پس منظر مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیوں ہوئی تھی جنگ فجار. اور پھر دوسرا یہ کہ حلف الفضول، جو یہ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ لوگوں نے قسم اٹھائی تھی مظلوموں کی مدد کی، اور میں بھی اس معاہدے کے اندر شریک تھا. آج بھی اگر کفار مکہ اس طرح کا کوئی معاہدہ کریں گے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی میں ان کے لیے شریک ہونے کے لیے تیار ہوں، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ دو چیزیں میں نے آج بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.